بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ماڈیول کے اندر ہم ابواب فعل مضارع اور فعل مضارع کی گردان کیسے کی جاتی ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب فعل مضارع کا آپ نے انٹروڈکشن حاصل کر لیا کہ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال یا مستقبل میں سمجھا جائے۔ گویا فعل مضارع عربی کا وہ فعل ہے جس کے اندر دو زمانوں کا معنی پایا جاتا ہے، زمانہ حال کا بھی اور زمانہ مستقبل کا بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے اندر فعل مضارع کے کتنے ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ابواب کو سمجھیں کہ ابواب کیا ہوتے ہیں۔ ابواب جو ہے یہ باب کی جمع ہے۔ باب عربی زبان کے اندر دروازے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح کے اندر، صرف کی اصطلاح کے اندر باب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ اگر ملا کر بولا جائے تو اس کو باب کہا جاتا ہے۔ گویا جیسے باب کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ماضی کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، تو ان دونوں کے مجموعے کو ہم باب کہتے ہیں۔ اب عربک لینگویج کے اندر یا صرف کے اندر جو فعل مضارع ہے ثلاثی مجرد سے، اس کے 6 ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ اب ثلاثی مجرد کے جتنے بھی افعال ہیں وہ ان 6 ابواب سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اب ان کا سٹرکچر دیکھ لیں کہ وہ 6 ابواب بنتے کیسے ہیں۔ اگر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہو تو مضارع کے اس سے 3 ابواب آتے ہیں۔ اب ماضی کا آپ جان چکے ہیں کہ اس کے عین کلمہ پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں۔ اس کے عین کلمہ پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے۔ فعلا، فعولا اور فعلا۔ اور مضارع آپ جانتے ہیں کہ ماضی سے بنتا ہے، تو اگر ماضی کا عین کلمہ یعنی جو مڈل میں آ رہا ہے وہ مفتوح ہے تو اس سے مضارع کے 3 ابواب بننے کی پاسبلٹی ہے۔ مثلا فتح، فتح، تو اس میں جو عین کلمہ ہے تا، یہ مفتوح ہے، فتح۔ اس سے مضارع بنے گا یفتح، فتح ماضی ہے، یفتح مضارع ہے، یہ ایک باب ہے، اس کو باب فتح یفتح بولتے ہیں۔ اسی طرح نصر ینصر، تو نصر ماضی ہے، اس میں صاد عین کلمہ ہے جو کہ مفتوح ہے، لیکن مضارع کے اندر یہ عین کلمہ مضموم ہے، یعنی اس پر پیش ہے، نصر ینصر۔ اسی طرح ضرب ماضی ہے، عین کلمہ مفتوح ہے، لیکن مضارع ہے یضرب، تو را کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے۔ تو ماضی کا عین کلمہ جب مفتوح ہو تو اس سے مضارع کے 3 صیغے بنتے ہیں، اور تینوں میں جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے فتح دیکھا، یفتح، اس میں سیم ہے، نصر ینصر، اس میں چینج ہو گئی ہے، اور ضرب یضرب، اس میں بھی چینج ہو گئی ہے۔ اگر ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو تو 2 ابواب آتے ہیں، جیسے سامع یسمع، تو اس میں سامع ماضی ہے، میم جو ہے اس کا عین کلمہ جو کہ مکسور ہے، اور مضارع کے اندر عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو گیا ہے، یسمع۔ حسب یحسب، اس میں حسب جو عین کلمہ ہے وہ سین ہے، مکسور ہے، مضارع کے اندر بھی سین جو ہے وہ مکسور ہے۔ اگر ماضی کا عین کلمہ مضموم ہو تو اس سے صرف مضارع کا ایک باب آتا ہے، اور اس کا عین کلمہ بھی مضموم ہوتا ہے، جیسے کارما یکرم۔ تو اب یہ جو 6 آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ماضی اور مضارع کی صورتیں، ان کو مضارع کے 6 ابواب کہتے ہیں۔ تو ماضی کا عین کلمہ اگر مفتوح ہو تو اس سے 3 پاسبلٹیز ہیں مضارع میں، اگر ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو تو اس سے جسٹ 2 پاسبلٹی ہیں مضارع کے اندر،
اور اگر ماضی کا عین کلمہ مضموم ہو تو اس سے جسٹ ایک پاسبلٹی ہے۔ اب آپ مضارع کی جو گردان ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب ہم ایک صیغہ لے لیتے ہیں ینصرو، یہ ناصرہ سے بنا ہے، ینصرو۔ اب ینصرو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ۔ ترتیب اس کی بھی وہی ماضی والی ہوگی، جیسے ماضی کے 14 صیغے ہیں تو مضارع کے اندر بھی 14 صیغے ہیں، اور وہی ترتیب ہوگی کہ پہلے 6 صیغے غائب کے ہیں یعنی تھرڈ پرسن کے، پھر 6 صیغے جو ہیں وہ مخاطب کے ہیں یعنی سیکنڈ پرسن کے، اور 2 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں یعنی فرسٹ پرسن کے۔ تو جو 6 صیغے غائب کے ہیں ان میں 3 مذکر غائب کے ہیں، 3 مؤنث غائب کے ہیں۔ جو مخاطب کے ہیں اس میں بھی 3 مذکر مخاطب کے اور 3 مؤنث مخاطب کے، اور جو 2 صیغے متکلم کے ہیں اس میں مذکر اور مؤنث کی تفریق نہیں ہے۔ یہ جس طرح مذکر استعمال کرتے ہیں ایسے ہی مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ان میں جینڈر کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ نہیں ہے، باقی غائب اور مخاطب کے اندر ہے۔ اب ینصرو، ینصران، تو ینصرو واحد مذکر غائب کا ہے، ینصران تثنیہ مذکر غائب کا ہے، ینصرون جمع مذکر غائب کا ہے۔ تو ینصر کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح آپ سارے کا ترجمہ کرتے جائیں، ینصران وہ 2 مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح اب غائب کے جو مؤنث کے صیغے ہیں، مثلا واحد مؤنث غائب تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصران وہ 2 مدد کرتی ہیں یا کریں گی، ینصرن وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ اسی طرح اب مخاطب کے صیغے ہیں تو واحد مذکر حاضر تنصرو، یہ دیکھنے میں واحد مؤنث غائب کی طرح ہے لیکن یہ اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے۔ تنصرو کا مطلب ہے تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصران تم 2 مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرون تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرین واحد مؤنث حاضر تو مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصران تم 2 مدد کرتی ہو یا کرو گی، تنصرن تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی۔ انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، اور یہی مؤنث بھی کہہ سکتی ہے کہ میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی، کیونکہ یہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے، جمع متکلم، اور یہی چیز مؤنث بھی کہہ سکتی ہے ہم مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ تو یہ مضارع کی گردان ہے۔ اسی پیٹرن پر تمام افعال مضارع جو ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ورب جس کے اوریجنل لیٹر 3 ہوں، تو ثلاثی مجرد سے جب مضارع بنائیں گے تو یہی گردان کا پیٹرن ہوگا جو تمام مضارع کی گردانوں میں چلے گا۔